کل ہم نے چونکہ تنہا انصاری کی پہلی غزل پڑھی تو آج ہم اس کی دوسری غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دوسری غزل میں مشکل الفاظ نازک نرم کو کہتے ہیں، فرقت من جدائی شکستہ ناؤ ٹوٹی ہوئی کشتی کو کہتے ہیں، تلا تم طوفان تند تیز لطف مزہ لذت کو کہتے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے دوسری غزل کا، تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو کچھ گزرتی ہے، سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہاری جدائی کا ہر لمحہ میرے لیے درد اور اذیت کا باعث ہے۔ اس درد اور اذیت سے جو میرا حال ہو جاتا ہے میں خود تو سمجھ لیتا ہوں، لیکن مجھ میں اتنا زور اظہار نہیں کہ میں تم کو بھی سمجھا سکوں کہ مجھ پر کیا کچھ گزرتی ہے۔ دوسرا شعر ہے، میں گل ہوں مسکراتا رہتا ہوں طوفان کے عالم میں، خزاں کے تند جھونکوں میں بھی مرجانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں ایسے پھول کی مانند خوش طبیعت ہوں کہ طوفان کی حالت میں بھی تر و تازہ رہتا ہوں اور مسکراتا رہتا ہوں، اور جب مجھ پر بڑی بڑی مشکلیں آتی ہیں تو میں پھول کی جیسی خندہ پیشانی سے ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ میں ایسا پھول ہوں جسے موسم خزاں کی ہوا کے تیز جھونکے بھی مرجا نہیں سکتے۔ تو تیسرا شعر ہے، شکستہ ناؤ اپنی اور موجوں کا تلا تم ہے، ہو جو کچھ بھی ساتھیوں مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا۔ شاعر شعر میں اپنی رجحیت پسندی کا برملا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگرچہ میری زندگی کی کشتی ٹوٹی ہوئی ہے اور موجوں کے طوفان کا سامنا ہے، لیکن دوستو کچھ بھی نتیجہ ہو مجھے حالات سے گھبرانا نہیں آتا۔ میں حالات کا مقابلہ مردانہ وار کرتا رہتا ہوں۔ تو چوتھا شعر ہے، چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سی امید کو ٹھکرانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ سخت اور بھاری پتھروں کو اپنے ٹھوکروں سے ہٹا کر میں اپنا راستہ صاف کرنے کی قابلیت رکھتا ہوں، لیکن کسی کی نرم و نازک اور باریک امیدوں کو میں ٹھکرا نہیں سکتا۔ یعنی مشکلوں کا مقابلہ تو کر سکتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ تو اسی طرح آخری شعر ہے غزل نمبر 2 کا، تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہو تنہا، تڑپتا خود تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ذہنی اذیتیں برداشت کرنے میں ہی مجھے زندگی کا مزہ حاصل ہوا۔ میں اذیتوں کو خود برداشت کر لیتا ہوں لیکن دوسروں کو اذیتیں نہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں دوسروں کی اذیتوں اور تکلیفوں سے لطف اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ تھی دوسری غزل۔ تو غزل میں موجود کچھ سوالات دیے گئے ہیں، وہ کچھ اس طرح ہیں، مداوا سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال ہے یہ۔ تو جواب ہے اس کا، مداوا سے مراد ہے علاج یا دوا۔ یہاں شاعر اس لفظ کو دل کے درد کے علاج سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو دوسرا سوال ہے، شاعر کو پرسش اعمال کا خیال کیوں خوف زدہ کرتا ہے؟ تو جواب ہے اس کا، شاعر کو پرسش اعمال کا خیال خوف زدہ کرتا اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آخر اس سے خدا کے حضور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ شاعر اپنے کو گناہ گار سمجھتا ہے، لہذا روز معاشر سے ڈرتا ہے۔ تو تیسرا سوال ہے، خزاں کے تند جھونکوں سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ یہ سوال ہم کل کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔